پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے ایک نیا ڈرامہ دیکھا. وزیر اعظم عمران خان نے ظاہراً آپ کے سوالوں کے جواب دیے. ظاہر ہے ریکارڈڈ تھا سارا پروگرام, لیکن کسی نے آپ کو بتایا نہیں ریکارڈڈ تھا, اور یہ امپریشن دیا گیا کہ جس طرح براہ راست قسم کے سوال آ رہے تھے اور براہ راست قسم کے جواب جا رہے تھے. لیکن اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی باقاعدہ ایڈیٹنگ شفٹیں جو ہیں کی تھی. ایک ایک حصے کے اوپر ایک نئی ٹیم لگائی ہوئی تھی ایڈٹ کرنے کے لیے, تو ایڈیٹڈ تھا. جو سوال آپ کے پاس آئے, جو آپ نے دیکھے سوال ظاہر ہے پہلے سے سفٹ کیے گئے تھے. جس قسم کے سوال آئے تو ہمیں تو حیرانی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کس ملک کے اندر لوگ یہ سوال بھجوا رہے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ لوگ کیسے سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ سوال کس طرح جینوئن نہیں تھے. چونکہ ظاہر ہے ہم 1.5 سال سے تقریباً پوچھیں کا سیگمنٹ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے لوگ کس قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک ذرا فیکٹس دے دوں پوچھیں کے بارے میں, جو ہم ہفتے کے 3 دنوں میں کرتے ہیں. آخر میں ایک مہینے کے اندر 1000 سوال آتے ہیں ہمارے پاس. ایک مہینے کے اندر 1000 سوال آتے ہیں, اور بمشکل ہم اس کے اندر سے 20 کے قریب سوال جو ہیں لے پاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی جو ٹیم ہے, جن کا خیال ہے کہ بڑے مقبول وزیر اعظم ہیں اور بڑے زبردست انہوں نے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے, ہم یہ تمام کے تمام جو ہزار سوال کا ہمارے پاس بوریاں بھری ہوئی ہیں یہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. شرط صرف اتنی ہے کہ ان سوالوں کو وہ ویسے ہی چلائیں گے جیسے یہ سوال پوچھے گئے ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے لوگوں کے سینٹیمنٹس کس قسم کے ہیں, اور یہ رینڈم لوگ ہیں اور کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے کہ یہ کہاں سے سوال آئے ہیں. ہم نے کبھی سوال سولیسٹ نہیں کیا, لوگ ہمیشہ اپنے تئیں سوال بھیجتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, ہم جب سوال لیتے ہیں تو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. سوال کا جو اساس ہے وہ ہم لے لیتے ہیں, اس کے آگے پیچھے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہم نہیں لے پاتے, وہ ہم سنوا نہیں سکتے کہ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. پی ٹی وی کے اوپر تمام تر میک اپ کرنے کے باوجود, تمام تر سوال سفٹ کرنے کے باوجود, ایڈیٹنگ کے باوجود, یہ امپریشن بہرحال گہرا نہیں ہو پایا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں خود کو لوگوں کے سامنے احتساب کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ایسی ایکسرسائزز پچھلی حکومتوں نے بھی کی ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے یہ باتیں چل رہی ہیں. وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے انٹرویو من پسند کے لوگوں کو دے دیتے ہوتے تھے, اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے انٹرویو چلتے رہے. جنرل پرویز مشرف بہت ذرا اس طرح کے پروگرامز کیا کرتے تھے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کہ وہ سوال جو ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے جب سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ سوال سے بھاگتے نہیں تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں, جواب جو مرضی وال فال دے دیں, 1000 اختلافات اور بدترین اختلافات اور بدترین قسم کی نظریاتی لڑائی, لیکن سوالوں سے بھاگتے نہیں تھے. تو سوال یہ تو سوال لیتے ہی نہیں ہیں. یہ تو سوال پوچھنا جو ہے ان کے سامنے جو ہے یہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. لہٰذا جتنا بھی میڈیا کے اوپر, پرائیویٹ سیکٹر کی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, انٹرویوز کروائے جاتے ہیں, وہ سب کے سب فکسڈ انٹرویوز ہوتے ہیں, سب کے سب پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں, ریہرسڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ انٹرویوز نہیں دیتے. اور ظاہر ہے اینکرز کا مسئلہ ہے, ان کا خیال ہے کہ ان کی ریٹنگز آتی ہیں. اگرچہ ان کے پروگرامز کے اگر آپ ریٹنگز دیکھیں تو اب لوگ بھی سن کے تھک گئے ہیں. لہٰذا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سوال کے آگے جواب کیا آنے والا, جملے رٹ گئے ہیں لوگوں کو جواب کے طور پر. تو ایک تو یہ کہ یہ جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کا معاملہ, نواز شریف کے دور میں بھی یہ کیا جاتا تھا. پبلک کمپلینٹس کا انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا تھا, لوگوں کی وہ کمپلینٹس لیتے ہوتے تھے, وہاں پر بیٹھ کے وہ فیصلے جو ہے وہ کرتے ہوتے تھے. تو تمام حکومتوں کے اندر یہ ہوتا رہا. اس حکومت نے جو نئی ایک چال چلی ہے وہ یہ آپ کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پچھلی حکومتوں سے مختلف ہے اور کس طرح عوام کے سامنے جواب دہی ہے. اگر جواب دہی کا خوف نہ طاری ہوتا تو مچ کے اندر فوراً چلے جاتے نا. وہاں پر لوگوں کے سوال موجود تھے, وہاں پہ تو آپ نے سوال نہیں لیے لوگوں کے. آپ نے یہ آپ وہاں پہ جو جنازے رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ باقاعدہ آپ نے سینگ لڑا لیا. آپ نے کہا کہ جنازے آپ ہٹائیں گے یہاں سے, پھر میں آپ کے پاس جاؤں گا, وہ بھی کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر. اور اگر آپ نے سوال لینے ہیں تو بازار کے اندر جا کر, آپ ریاست مدینہ کی بڑی بات کرتے ہیں, تو بازار کے اندر جا کے لوگوں سے پوچھے تو صحیح کس بھاؤ بک رہی ہے. پیٹرول پمپ کے اوپر جائیں, بازار کے اندر جائیں, ریاست مدینہ کے حوالے دیتے ہیں نا. تو ریاست مدینہ کو جو چلانے والے ہوتے تھے ان کے بیٹھ کے آپ کے بیان کے مطابق وزن تو نہیں بڑھ جاتے تھے, وہ تو گلیوں کوچے گھوما کرتے تھے نا. تو ریاست مدینہ کے پھر پورے کام کریں, سراؤنڈ کیا ہوا 400 گارڈز کے اندر اپنے آپ کو, اور اس کے بعد آپ نکلتے نہیں ہیں. تو نکلیں باہر, سبزی کا بھاؤ پوچھیں, گوشت کا بھاؤ پوچھیں,
گیس بجلی کے بلز پوچھیں. یہ جو اسلام آباد کے اندر کہیں اور نہیں جانا, اسلام آباد کے اندر قطاریں لگی ہوئی ہیں بھوکوں کی, وہاں پر جا کر لوگوں سے بات کریں. جو لنگروں کے لیے مارے مارے پھر ہیں ان کی بات سنیں, مزدوروں کی بات سنیں, مڈل کلاس لوگوں کی بات سنیں. کسی دن اشارے کے اوپر اپنی گاڑی روک کر ارد گرد رول ڈاؤن کریں ونڈو کو کہ میں عمران خان ہوں, میں وزیر اعظم ہوں اس ملک کا, یہ میری کابینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بیٹھا ہوا ہے, آج کل دونوں غائب ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. یہ پالیسی بناتے ہیں, ذرا مجھے بتائیں تو صحیح ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے گارڈز کو بیچ میں نہیں آنے دینا. اتنا غصہ ہے لوگوں کے اندر کیونکہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں. اچھا, اب یہ جو امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے اس پہ حیرانی یہ ہے کہ تمام تر ایونیوز اویلیبل ہیں آلریڈی. ایک انتہائی اطاعت گزار قسم کا پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا ہے جس کے بندے چن چن کر آپ نے لگائے ہوئے ہیں, جو روزانہ ایک سوال ذرا سا سخت کرتے ہیں اور 99 سوال جو ہیں وہ میٹھے کرتے ہیں. اس کے اوپر انٹرویوز وہ کافی نہیں ہے, ٹویٹر وہ کافی نہیں ہے. روزانہ آپ کی 1.5 درجن کے قریب جو ہے بیانات آتے ہیں, آدھی درجن کے قریب جو ہے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تمام پاکستان کو اندر ملا کر, اور ہر وزیر جو ہے اپنے بیانات جاری کرتا ہے, وہ بھی کافی نہیں ہے. تقریر کا فورم آپ کے پاس موجود ہے. تو تسلی کیوں نہیں ہو پا رہی, پھر تسلی کیوں نہیں ہو پا رہی کہ لوگوں تک میری بات پہنچ رہی ہے. مقبولیت کے بارے میں بھی کہتے ہیں میں بڑے مقبول ہوں, تو پھر یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ہر طرف سے اپنا بیانیہ اتنا بتایا جائے کہ لوگ جو ہے تنگ آ کر خاموش ہو جائیں. یعنی وزراء بھی یہ بات کریں, وزیر اعظم بھی وہی بات کریں, انٹرویوز کے اندر بھی وہی بات ہو رہی ہو, پریس ریلیزز بھی وہی ہو رہی ہوں, ٹاکس بھی وہی ہو رہی ہوں, ٹویٹس بھی وہی ہو رہے ہوں, تجزیے بھی وہی ہو رہے ہوں, اور قوم جو ہے مکمل طور پر کنفیوز رہے. یہ مؤثر ہوتا اگر لوگوں کے حقائق اتنے خوفناک نہ ہوتے جتنے ہیں. میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو مہنگائی ہے اور جو جاب لیسنس ہے, جو کرائم کا ریٹ ہے, جو مس گورننس ہے, وہ لوگ روزانہ تجربہ کرتے ہیں. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سوالوں کے جو پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں جوابات دے کے آپ لوگوں کی تسلی نہیں کر سکتے. پھر آپ کے پاس اگر اتنا ہی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو لوگوں کو تسلی کی بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پیشنس کا مظاہرہ کریں؟ جس کے بندے مر گئے, جس کا کاروبار اجڑ گیا, جس کی زندگی تباہ ہو گئی, جس کا مستقبل تاریک ہو گیا, وہ آپ کی بات کیا سنے گا؟ اور یہ تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے, ہزاروں میں نہیں ہے, یہ لاکھوں سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. ملینز کے اندر ان لوگوں کی تعداد ہے جو ڈیواسٹیٹ ہو چکے ہیں اس نظام کے اندر. باوجود اس کے کہ اس حکومت نے, میں ان اعداد و شمار کے اوپر آپ کو بس پروگرام چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور دوبارہ یہ آفر دہراتے ہوئے کہ پوچھیں کہ جو سوال ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ ہم پرائم منسٹر صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں, ان کی ٹیم کو کہیں کہ پی ٹی وی کے اوپر وہ چلا دیں, اور پرائم منسٹر صاحب اس کے جواب دینے سن بھی لیں ان کو ایڈیٹنگ کے بغیر. نون لیگ کی حکومت جو ہے کوئی بہت اچھی حکومت نہیں تھی. نون لیگ نے 5 سال میں قرضے لیے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان قرضوں کے نتیجے میں ہم نے سڑکیں بنائی, ہم نے پروجیکٹس کیے, تو ایسے نہیں ہے کہ ہم نے وہ قرضے جو ہیں وہ خام خواہ لیے اور ضائع ہو گئے. ان کا کہنا یہ ہے. اب یہ عوام فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو پروجیکٹس تھے وہ واقعتاً لوگ اس سے مستفید ہوئے نہیں ہوئے. پی ٹی آئی کا کوئی بڑا منصوبہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آیا, 2.5 سال ہونے کو آئے. 11,500 بلین قرضہ لیا ہے, جو پاکستان نے 72 سال میں ٹوٹل قرضے لیے ہیں, اس کا 30% جو ہے اس حکومت نے 2-2.5 سال کے اندر قرضہ لے لیا. ایک بڑا جو منصوبہ نہیں بنایا, ایک بڑا منصوبہ نہیں بنایا. تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے؟ یہ صرف خرچے پورے کرنے کے لیے پیسہ جا رہا ہے. اس سے بھی خوفناک میں آپ کو حقیقت دیتا ہوں کہ صرف خرچہ پورا کرنے کے لیے یہ قرضے نہیں لے رہے ہیں. یہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے قرضے واپس کیے ہیں لہٰذا ہم نے نیا قرضہ لیا ہے, تو حیران کن آپ کے سامنے حقیقت رکھتے ہیں. ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق اور جو اعداد و شمار اویلیبل ہے, 1% کا قرضہ واپس نہیں ہوا. تو آپ کہتے ہیں یہ روزانہ ہم سنتے ہیں کہ جو اس کو اتنی ہم نے قسط دے دی, وہ جو کہتے ہیں نا وہ اتنی ہم نے اس کو قسط دے دی, وہ یہاں سے قرضہ اٹھاتے ہیں اور اس کی قسط واپس کر دیتے ہیں. یہاں سے قرضہ اٹھاتے ہیں, نیا قرضہ لیتے ہیں اور وہ قسط واپس کر دیتے ہیں. ایک دھیلے کا ایکچوئل ریڈکشن جو ہے, ایکچوئل پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. ایکسپرٹس اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں. تو جب آپ نے قرضے ملک کے اندر اتنے لے لیے ہوں کہ گردن ٹوٹ رہی ہو, جب آپ نے 1% کا قرضہ جو ہے واپس نہ کیا ہو, جب ایک بڑا منصوبہ نہ ہو, جب اکانومی کی شرح جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین جو گراوٹ کی شرح ہے اس کے قریب بیٹھی ہوئی ہو, جب لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہوں, تو ظاہر ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر ہمارے سوالوں کے جواب تو نہیں دینے نا, پھر انہی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں جن سے سوال باقاعدہ منگوائے گئے
سفٹ کیے گئے، اس کے جواب تیار کیے گئے، اور اس کے بعد اس کی ایسی ایڈیٹنگ ہوئی کہ پروگرام دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر دوسرے جملے کے اوپر جو ہے نا وہ کینچی لگی ہوئی.